الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذين فقد فكان قام قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذنوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيدنا بقية الله العظم روحي وقضاه العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزوهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دور بڑے محمد جیسے ہی اول محرم کی شب کا میں اور آپ احساس کرنے لگے چہرے سے تبسم آنے لگا اور کیوں نہ ہو یہ روش یہ سیرت یہ اسوہ حضرات معصومین علیہ السلام کا تھا کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو معصومین کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا. شائستہ ہے کہ ہم ان ایام میں اس طریقے سے اپنے شب و روز گزاریں کہ جس طرح سے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تاکید کی، کیونکہ یہ غم کوئی معمولی غم نہیں ہے، یہ اس ہستی کا غم ہے کہ جس نے خود اپنے بارے میں کہا انا قتیل العبرہ، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. لا یسمرنی مومن لست عبر، مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ آنسو بہاتے ہوئے. وہ حسین ابن علی کہ جن کی ولادت سے قبل بلکہ حبوط آدم کے وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور جناب آدم علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے کہ پروردگار تو نے جو اسماء سکھائے ہیں اس کے ذریعے تجھے واسطہ دیتا ہوں، یا حمید بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جیسے ہی نام حسین آنا تھا آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پروردگار عالم سے سوال کیا پروردگار یہ کس مظلوم کا نام ہے کہ جس کا نام آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ پروردگار نے بتایا کہ خاتم النبیین کے فرزند حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. آدم کی دعا مستجاب ہوئی، نوح کی کشتی نجات کے کنارے پر پہنچی، ابراہیم علیہ السلام فرزند کو لے کر مقتل میں پہنچے. ادھر فرزند کے گلے پر چھری تھی، ادھر الہام ہوا، وحی آئی کہ اے ابراہیم یہ بتائیے کہ اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہا پروردگار میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہا اپنے بیٹے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں یا نبی کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ کہا میں نبی کے بیٹے سے محبت کرتا ہوں. صدا آئی ففدیناہ بذبح عظیم. اے ابراہیم یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قتل کیا جائے زیادہ دکھ ہوگا یا نبی کا بیٹا قتل کیا جائے؟ کہا پروردگار زیادہ دکھ ہوگا اگر نبی
ہم نے اس ذمہ داری کو تم سے اٹھا لیا اور ذبح عظیم سے بدل دیا. بس عزیزان محترم روش یہی ہے کہ پہلی محرم کو مجلس کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو حسین کے مصائب سے آغاز کیا جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو معصومین کی روش یہ رہی. ابن شبیر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. بیان میں شبیر نے دیکھا کہ امام رضا کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے. امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا. ایک مرتبہ شبیر ابن شبیر کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے یا ابن شبیر ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین, اگر تیرا کسی شے پر رونے کا دل چاہے, اگر تیرا دنیا سے دل بھر جائے اور جب تو گھٹن محسوس کرنے لگے, رونا چاہے, تو حق ہے میرے جد مظلوم حسین کا کہ ان کی مصیبت پر گریا کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا, قد انہ ذبح کیذبح الکبش, ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. بس دو جملے سن لیجئے, موضوع سے مربوط ہو جاؤں. میں کہوں گا مولا گوسفند کے ذبح کرنے میں اور آپ کے جد حسین کی شہادت میں کیا مماثلت ہے؟ اس کو پانی پلا کر ذبح کیا جاتا ہے, اس کو تیز ہتھیار سے ذبح کیا جاتا ہے, اس کو پشت گردن سے ذبح نہیں کیا جاتا, اس کو دوسرے اس کے ہم جن جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا. مولا مماثلت کیا ہے؟ تو عجب نہیں جواب امام رضا آئے کہ ابھی عید قربان گزاری ہے, تم نے دیکھا ہوگا قصاب گوسفند کو ذبح کر رہا تھا, کیا کسی مسلمان نے بڑھ کر قصاب کے ہاتھ کو تھاما؟ اے قصاب یہ ظلم نہ کر, کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے شریعت محمدی میں گوسفند کو ذبح کیا جانا مباح ہے, حلال ہے, لہذا کسی نے نہیں روکا. ارے کربلا کے میدان میں میرا جد مظلوم حسین ذبح کیا جا رہا تھا, مگر کوئی شبر کا ہاتھ نہ تھامتا تھا. اے شبر یہ کیا ظلم کر رہا ہے, اے شبر یہ کیا ظلم کر رہا ہے, یہ فرزند رسول ہے, یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے, یہ گوہر تاج حلتا ہے. بس عزیزان محترم ایام اعزا کی آمد ہے. آپ کے سامنے سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اور اس سورہ کی آیات کا انتخاب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایام اعزا سید الشہداء ہے, اور اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے. اس سورہ میں پروردگار عالم نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں, یا ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں, یا محرم کی ابتدائی 10 راتیں. ہر اعتبار سے آپ غور کریں تو اس کا تعلق حسین ابن علی سے کہیں نہ کہیں سے جوڑ رہا ہے. اگر آپ کہیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں تو انہی راتوں میں سے ایک رات وہ تھی کہ جس دن حسین ابن علی کے سر سے بابا کا سایہ ہوتا. اگر آپ کہیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں تو ان ابتدائی 10 راتوں میں سے ایک رات وہ تھی کہ جب فقیر حسین مظلومیت کے عالم میں مارا گیا. اور اگر آپ کہیں کہ عاشورہ کی 10 راتیں, محرم کی 10 راتیں, تو خود سید الشہداء علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی راتیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقدس کلام میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس والے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی, پس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی, اور داخل ہو جا میری جنت میں. عام جنتیں اور ہیں, لیکن وہ جنت کے جس کو پروردگار عالم یہ کہے میری جنت, اس خطاب کا انداز میں اور ہم تر کر پا رہے ہیں کہ کیسے اس نفس مطمئن سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے میری جنت میں داخل ہو جا. جنتیں ساری خدا کی, کائنات پوری خدا کی, ذرہ ذرہ خدا کا, لیکن جہاں پر خود وہ واجب الاحترام, وہ ذات واجب یہ کہتی ہوئی دکھائی دے, فادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی معلوم ہوا اعمال کو انجام دے کر جنت کی تمنا کرنے والے اور ہیں, جنت میں جن کو بلایا جائے وہ اور, جنت میں جن کو بلایا جائے وہ اور. اسی لیے اس عشرہ محرم کے لیے اور روش بھی یہی ہے کہ عشرہ اولا ہم اپنے عقائد کو اس مقدس مجالس میں
بیان کرتے ہیں تاکہ یہ 10 دن ہمارے پورے سال کے لیے معاون و مبت ہو. لہذا کمالات اہل بیت در آئینہ توحید. عموماً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو ایک الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, توحید کو ایک الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, لیکن حقیقی معنی میں اگر درک کیا جائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بغیر درس توحید کے سمجھ میں نہیں آ سکتے, اور درس توحید بغیر فضیلت اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتے. دونوں کا آپس میں ایک ایسا رشتہ موجود ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ہٹایا دوسرے کا اثر میں اور آپ درک نہیں کر پائیں گے, یا الفاظ دیگر دوسری چیز میرے اور آپ کے لیے مؤثر نہیں ہوگی اگر خدا کا واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کمالات کو نظر انداز کر کے توحید کو سمجھنا چاہا, یا توحید کو نظر انداز کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کمالات کو سمجھنا چاہا, تو ایک دوسرے کے علاوہ نہ وہ سمجھ میں آئے گا نہ یہ سمجھ میں آئے گا. اگر سمجھنا ہے تو دونوں کو ساتھ ملا کر سمجھو تاکہ توحید کا بھی لطف آئے اور فضیلت اہل بیت کا بھی لطف آئے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل. آج ہمارے معاشرے میں معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر کس و ناقص کو مواحد سمجھنے لگتے ہیں, اور اس کی توحید کی پختگی کس چیز سے جانتے ہیں؟ کثرت اعمال سے. دیکھیں کثرت عبادت اور عبادت کا تعلق توحید کے ساتھ ہے, لیکن عبادت جب عبادت ہوتی ہے کہ جب نیت خالص ہو, اور نیت جب خالص ہوتی ہے جب عقیدہ توحید دل میں راسخ ہو. تو کثرت اعمال اور شے ہے, کثرت عبادت اور شے ہے. میں کثرت عبادت کی بات نہیں کر رہا, میں کثرت اعمال کی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ عمل انجام دینے والے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مواحد ہے. اور معاملہ یہی ہوا کہ کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ توحید کہا, اتنا زیادہ اس کا پرچار کیا کہ عام لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جناب یہ تو بڑے مواحد ہیں, ان سے بڑا تو کوئی مواحد نہیں. جب دیکھو ان کی پیشانی سجدے میں ہے, جب دیکھو ان کو ہم رکوع کی حالت میں پاتے ہیں, جب دیکھو ان کو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, یہ اعمال ہے. عبادت کب بنیں گے کہ جب خالصۃ للہ ہی ہو. عبادت اس صورت میں یہ نماز ہوگی کہ جب اللہ کے لیے ہو. روزہ اس صورت میں عبادت کہلائے گا جب اللہ کے لیے ہو. تلاوت قرآن اس صورت میں عبادت کہلائے گی جب اللہ کے لیے ہو. لیکن جب لوگوں کو مروب کرنے کے لیے لہک لہک کے قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کو قاری قرآن نہیں کہیں گے, بلکہ قرآن کے بارے میں جو حدیث بیان ہوئی ہے ربت علی القرآن والقرآن عنہ, کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن نفرین کرتا ہے, کیونکہ قرآن کی بات نہیں مانتی. صرف لہن سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے, اللہ کے لیے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا. بس توحید کیا ہے کہ انسان عبادت کو انجام دے. عبادت کب ہوتی ہے؟ جب انسان خالصتاً اللہ کے لیے عمل انجام دے. آسان کر دوں, مثلا میرا یہ خطاب کب عبادت بنے گا؟ عبادت جب بنے گا کہ جب یہ اللہ کے لیے ہو. آپ کی یہ سماعت کب عبادت بنے گی؟ عبادت جب بنے گی جب اللہ کے لیے ہو. اچھا تھوڑا سا اور اس کی میں وضاحت کر دوں. مثلا آپ فرض اعظم پر آئے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا دل خوشنود ہو جائے, تو خوشنودی سیدہ کی آپ کو تمنا کیوں ہے؟ اللہ کے لیے نا, اسی لیے کہ اللہ نے سیدہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے, ان کو آئے تطہیر کے زیور سے آراستہ کیا ہے, ان کی شان میں آئے مبارکہ نازل کی ہے, ان کی عظمت کے لیے آئے تطہیر شاہد ہے. یہی عظمت کا مرتبہ ہے نا کہ ہم سیدہ کے مقام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم چاہ رہے ہیں. یہی فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں. ہم نے کبھی بھی اپنی چاہت کی پیروی کو دین بنا کر پیش نہیں کیا. کاش کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے. ہم نے کبھی بھی اپنی چاہت کی پیروی کو کیا نہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شے حلال حرام ہو جائے. میری تمنا یہ ہے کہ فلاں شے کو میں حرام کر دوں. ہم اس کو دین نہیں کہتے, یہ ہماری فکر میں بدعت ہے کہ
ہماری تو چاہت بھی وہی ہو گئی کہ جو انہوں نے چاہا. کیسے؟ آگے جا کر بیان کروں گا کیسے ہوئی ہماری چاہت. یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. آج اول محرم ہے نا، کتنے گھروں میں مثلا کوئی خوشی آئی ہوگی، کسی کی ولادت ہوئی ہوگی، کسی کو روزگار ملا ہوگا، لیکن چہرے سے خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا. کیوں؟ لباس سے خوشی کا اظہار نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کا غم اور وہ سب چیزوں پر مقدم ہے. کتنے ہی گھروں میں انہی ایام اعظام ہے خدا بند متعال تمام مومنین کو محفوظ رکھے، اپنے پیاروں سے بچھڑتے ہیں. اجی ہم تو اپنا غم بھی ان کے غم پر مقدم نہیں کرتے، جیب رسد کے اپنی خوشی کو ان کی غم کے اوپر مقدم کرتے. اگر ہمارا کوئی غم آ جائے اور ان کا غم سامنے ہو تو پہلے ان کا غم منائیں گے، اس کے بعد اپنے غم کو سوچیں گے. یعنی ہماری بچہ ہماری مرضی کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو وہی چاہ رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو ان کے مزاج میں ڈھالنا ہماری عقلی ذمہ داری. تو ہمارے مذہب، اس مذہب کی بنیادیں اس بات پر نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس بات پر ہے کہ وہ کیا چاہتا. تو بات الگ کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پیروی کر رہے ہیں معصومین علیہ السلام کی. تو اگر یہ پیروی کیا توحید سے ہٹ کر ہے؟ سوال ہے نا. آپ سے ابتدا میں سوال یہ ڈیولپ کیا تھا، کیا کثرت اعمال کا نام توحید ہے؟ بڑی ریش ہو، پیشانی پر نماز کا نشان ہو، دن اور رات سجدے میں ہوں، یہ توحید ہے؟ اس کو کہتے ہیں توحید. کثرت اعمال کا نام توحید نہیں ہے. کئی جوانوں کے اندر تہذیب کا عنصر غالب نہ ہے، اس لیے کہتے ہوئے آرام سے گزروں اور سمجھاتا ہوا گزروں، کیونکہ بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جوانوں کے لیے میں خطاب کر رہا ہوں. اگر کثرت اعمال اگر توحید کا آغاز ہوگا نا، تو سب سے زیادہ وہ اعمال کر گیا کہ جس کو اللہ نے رتبہ بڑھا کر ملائکہ کے سامنے کھڑا کر دیا. جن تھا ابلیس علیہ اللعنہ، عبادت اپنی دانش میں کرتا رہا، سجدے کرتا رہا. روایت میں کہ 2000 سال، معذرت 4000 سال. کتنے ہوتے ہیں 4000 سال؟ شمار کیجئے 4000 سال. اور یہ کون سے سال؟ یہ ابھی لیل و نہار نہیں ہے. نہ جانے کیا سمجھایا جا رہا ہے ہمیں، اور جس طرح سمجھایا جا رہا ہے اس طرح سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. بہت عمق ہے اس درس میں، بہت گہرائی ہے اس درس میں. کل 4000 سال اس نے، کس نے؟ ابلیس نے 2 رکعت نماز میں گزار دیے. عمل کی کثرت دیکھ رہے ہیں. آج نماز اول ماہ تھی نا، جیسے ہی سنا کہ 30 دفعہ انا انزلنا اور 30 دفعہ قل اللہ، فوراً کوشش کی صرف صدقے سے کام چلا رہے تھے. نماز اگلے مہینے دی جائے گی، مستحب ہے نا نماز اول ماہ. جیسے ہی سنا 30 دفعہ، اچھا مستحب ہے، واجب تھوڑی ہے. اگر کسی سے ترک بھی ہو گئی تو گناہگار نہیں، لیکن انجام دینا چاہیے. باعث ثواب ہے، باعث برکت. تو یہ مختصر اعمال ہمارے لیے کتنے گرا گزرتے ہیں. مثلا زیارت عاشورہ 100 دفعہ جو پڑھنا ہے، 10 دفعہ پڑھ کر یہ اطمینان کر لیتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی لے کر آیا اس کو 10 ملے گی، تو 10 دفعہ پڑھ لی، 100 دفعہ ہو گیا. یہی آسان نسخہ ہے نا. 100 دفعہ پڑھنے بیٹھے گے 1 گھنٹہ خرچ ہوگا، تو اس 1 گھنٹے کی عبادت کتنی سخت لگ رہی ہے؟ 4000 سال تک 2 رکعت نماز. توحید بتا رہا ہوں، توحید کیا ہے؟ توحید کو سمجھیے. توحید کو آج اس طرح نہیں سمجھایا جا رہا. آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہم گویا توحید کو بیان نہیں کرتے. ارے توحید کو سمجھنا ہے تو آؤ، آ کر کھولو نہج البلاغہ، دیکھو توحید کیا ہے. پڑھو دعائے کمیل، پتہ چلے گا توحید کیا ہے. صحیفہ سجادہ
غدیر کے نظر میں سمجھ لیں توحید سے کیا رشتہ ہے. توحید سے علی ولی اللہ کا رشتہ سمجھ میں آیا. آج معاملہ ظلم ہوا ہے ولایت کے ساتھ, ظلم ہوا ہے توحید کے ساتھ. نہ ولایت کو اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے جس طرح سے بیان کرنے کا تھا. آپ دیکھیں کتنے معاملات پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ابھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, ایک جوان میرے پاس آئے زیارت میں, ایک جملہ السلام علیکم یا آل اللہ. پورا جملہ سن کر جائیے گا, اگر مجلس سے کسی کو جانا ہے یہ جملہ جب مکمل ہو جائے اس کے بعد جائیے. کیا جملہ ہے؟ السلام علیکم یا آل اللہ. جوان میرے پاس ہے, مولانا یہ زیارت دیکھیے. میں نے کہا برادر کیا ہوا؟ کہا کہ مولانا یہ آل اللہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے. لم یلد ولم یولد, توحید مستحکم نہیں تھی. لہذا ایک آنکھ خالی جب اس کو پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ یا تو غلب کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا, یا انکار کرتا ہوا دکھائی دے گا. کیا انکار کرے گا؟ اتنا کہ اہل بیت کے کلمات ہو ہی نہیں سکتے. اگر وہ کہہ رہے ہیں نحن علی اللہ تو وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے. جناب انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا, پہلے آپ کو سمجھیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جیسے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ویسے سمجھیے, اپنے اضافیات کو اس کے اندر شامل نہ کیجیے. پریشان ہو کے جب میرے پاس آئے کہا کہ یہ اللہ کو کہا جا رہا ہے, تو میں نے کہا کہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ آل کے معنی پڑھو, لوگوں پہ جا کر سمجھ میں آ جائے کہ ان کو اللہ کو کہا گیا. اچھا ایک عجیب معاملہ ہے یہ, تو چلے وہ بچہ تھا نا جو آ گیا, آ کر پوچھ لیا کہ ذرا جا کر پوچھ لیا. کتنی حساسیت ہے نا اس میں, ہے یا نہیں؟ آپ ذرا جا کر تو بولیے کسی ایسے شخص کے سامنے جو بلائے شناختہ ہو, السلام علیکم یا اللہ شرک. اچھا بولیے جب دوسرے دن حج کے بعد اخبار پڑھنا ہوتا ہے تو اس اخبار میں کوئی حساسیت نظر نہیں آتی جب کہا جاتا ہے لاکھوں فرزندان توحید نے آج حج ادا کیا. توحید کے بھی فرزندان ہوتے ہیں, تو وہاں جب آپ آئے گا جناب یہاں فرزندان توحید سے مراد مسلمان, یعنی وہ جو اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دے. تو یہی بات آپ کو اخبار میں سمجھ میں آ جاتی ہے جب عام اخبار ہو. اگر اخبار معصوم میں آئے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آل اللہ سے مراد اللہ کے فرما بردار, جو وہ کہتا ہے یہ وہ کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا. جو وہ کہتا ہے یہ وہ کرتے ہیں. ما تشاؤون الا ان شاء اللہ, یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہے مگر یہ جو وہ چاہتے ہیں. تمہاری تو کچھ مرضی ہی نہیں ہے, صرف وہی مرضی ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے. اور ایسا اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں ڈالا ہے. لیکن توحید کا بہت گہرا رابطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے ساتھ ہے. کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ان کے فضائل اور ہیں توحید اور ہے. ان کے فضائل کے ساتھ جب آپ توحید کو سمجھیں گے اور ان کے فضائل کو جب توحید کے ساتھ سمجھیں گے تو یہ دونوں ایسے لازم و ملزوم ہیں. پھر آپ کے سامنے نئے ابواب روشن ہوں گے. پھر سمجھ میں آئے گا کہ مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ہے, مقام حسن ابن علی کیا ہے, مقام حسین ابن علی کیا ہے. پھر سمجھ میں آئے گا کہ جب توحید کو پڑھ کر, توحید کو سمجھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو پڑھا جائے گا, ان کے کمالات کو پڑھا جائے گا, تو نہ کوئی خالی رہے گا نہ مقصر رہے گا, مومن نظر آئے گا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. استاد محترم کی صحت و سلامتی کے لیے پھر صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. ایک اور دفعہ صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. معاملہ یہ ہوا کہ توحید کو رکھ دیا ایک طرف
مرحوم علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، سنیں گے تو لطف آئے گا. سنا ہوگا آپ نے پہلے. ایک شخص علامہ اظہر حسن زیدی کے پاس آیا، اللہ مقامہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ علی کے فضائل اتنے بڑھا دیتے ہیں. شکوہ ہے نا لوگوں کو یہ کہ آپ علی کے فضائل بڑھا دیتے ہیں. اور ایک نئی ٹرم آئی ہے، جس طرح ہر سال کچھ نئی ٹرمز انٹروڈیوس کی جاتی ہیں ان دنوں میں. ایک آئی کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں. یہ عجیب اصطلاحات ہیں. بہرحال کہاں سے آتی ہیں، کہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں، کب آتی ہیں، کون سے معاشرے میں آتی ہیں، کون لا کر دیتا ہے. جس کو علی ہضم نہیں ہوتا تہذیب سے نام لو. یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو واسطہ فیض الہی ہیں. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات وہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. عین توحید ہے، عین توحید ہے. اللہ نے ان کو خلق کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ان کے صدقے میں سب کو خلق کیا ہے. ہر مجلس کی ابتدا میں نہیں سنتے آپ وما خلقت السماء مبنیۃ ولا الارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت النساء. ارے کچھ خلق نہ کرتا، ان کی محبت میں سب کچھ خلق کیا ہے جو لیل و نہار تم دیکھ رہے ہو. جب بھی کوئی بات کرے ادب و احترام کو موضوع سے بات ہے کہ معصومین علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے. آپ جا کر رسالہ احمدیہ کو دیکھیے، احتیاط واجب بعض جگہ لگائیے، بعض جگہ احتیاط مستحب لگائیے کہ ان کی اسامی کو بغیر وضو کے مس نہ کیا جائے. جن کے ناموں کو بغیر وضو کے مس کرنا شریعت پسند نہ کرے، ان کا نام کوئی بھی آ کر لے لے. میں آپ کو تو کہا کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی منزلت آپ بڑھا دیتے تھے. کس سے کہا؟ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقام. آپ بڑھا دیتے تھے. ایک مرتبہ علامہ نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ کی، آنے والے سے کہا کہ بیٹا، اب یہ لفظ بیٹا میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ دیکھو تمہارا مسئلہ میں نے سمجھ لیا. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی توحید کو اپنے مولوی سے اور علی کی عظمت کو ہمارے عالم سے لفظ بدل دو. تم نے توحید کو اپنی مسجد میں، علی کو ہمارے امام بارگاہ میں سنا ہے، لہذا تمہیں لگتا ہے کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں. دراصل تم گھٹا رہے ہو مقام توحید. لہذا اگر آ کر یہیں سے توحید سنتے اور یہیں سے ولایت سنتے تو سمجھ میں آتا کہ ولایت توحید کے تابع ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیسے مباحث ہے آپ کو میں بتاؤں کہ وہ علی جو ایک ہاتھ سے در خیبر کو اکھاڑ لے، وہ علی کے ابن عباس علیہ رحمت کے بقول، ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ کے بقول 300 سے زائد آیات جس علی کی شان میں نازل ہوں، وہ علی ابن ابی طالب کے جس کے فضائل کو چھپانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا ہو، وہ علی ابن ابی طالب کے جس کے فضائل کو بیان کرنے پر گردنیں کاٹی گئی ہوں، وہ علی ابن ابی طالب کے جن کے شیعوں کے خون سے شہر کے شہر تعمیر کیے گئے ہوں، وہ علی ابن ابی طالب کے جن کے فضائل کو لکھنا جرم قرار دیا گیا ہو، وہ علی ابن ابی طالب کے جن کی فضیلتوں کو چھپانے کے لیے کبھی کتاب خانے جلوائے گئے ہوں، کبھی کتاب خانے دریا بند کیے گئے ہوں، مگر آج بھی اس علی کے صحیح فضائل اگر آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو جتنے فضائل جن کے لوگوں نے جمع کر کے بنائے ہیں، علی ابن ابی طالب کے اتنے مٹانے کے بعد بھی سب سے زیادہ فضائل آپ کو علی کے نظر آئیں گے. سب سے زیادہ فضائل. اتنی ہی مشنری کام کی گئی ہو کہ پوری مشنریز کام کر رہی ہو علی کے فضائل کو چھپانے پر. اور آج بھی دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی، عالم اللہ سمجھ میں نہیں آتا، فرزندان توحید سمجھ میں آ جاتا.
آپ جا کر کہیے کہ نہ ضرور، پہلے بھی میں نے ایک جگہ یہ مثال دی ہے کہ کبھی بیٹھے بیٹھے کہ جناب آج قاری صاحب نے بیان کیا جمعے کے خطبے میں، مولانا صاحب نے، کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آواز آئے گی سبحان اللہ. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. روایات موجود ہیں، جوانان عزیز اس طرح متوجہ رہے. اعمال حق ہو جاتے ہیں. ماں باپ اگر ظلم کرے بچہ صرف گھور کر دیکھ لے، اعمال کے حق ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. معصیت میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، لیکن ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے. چہرے کو دیکھنا عبادت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی دو جملوں کے ساتھ آپ کہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آوازیں خط میں گھٹ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس میں شک پیدا ہو گیا. یہ کسوٹی عجب رسول اللہ دے کر گئے ہیں. رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ بڑے ملمہ کاری کر کے لوگ آئیں گے، چہروں پر سنت سجائے ہوئے، بدن کو عطر سے معطر کیے ہوئے، اتنے محتاط ہو کہ مسجد میں جائیں گے تو پہلے ایک قدم رکھیں گے دایاں، جب نکلیں گے تو پہلے بایاں قدم رکھیں گے. اور مستحب یہ سب کام کرنا چاہیے. حتیٰ جو چیز ان کو پسند تھی، جب اس پھل کا نام دیں گے تو اس کے ساتھ شرافت والے ایسے الفاظ لگائیں گے کہ محبت رسول سے سرشار ہے. سرکار دیکھ رہی تھی نا سرکار کی نگاہیں. اس لیے سرکار نے جس طرح سونار سونے کو پرکھتا ہے کسوٹی پر گھس کر، سونار کی دکان پر آپ جائیں، کسوٹی پتھر ہوتا ہے، اس پر وہ گھستا ہے، وہ بتا دیتا ہے کتنے کیرٹ کا ہے، سونا خالص ہے یا ناخالص ہے، کتنا تانبا ملا ہوا ہے، کتنا پیتل ملا ہوا ہے. سرکار نے گویا اسی کسوٹی کا نام علی رکھ دیا کہ ایمان کی کسوٹی علی ابن ابی طالب ہے. علی ابن ابی طالب کا نام لو پتہ چل جائے گا اس ملمہ کاری کے پیچھے کتنا ایمان ہے اور کتنا نفاق ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد آل. آسان نہیں ہے. یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. اس جملے کو درد تو کیجئے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا کیسے. وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. ہم طالب علم ہیں نا، اپنے ملک میں نہیں رہتے، بیرون ملک پڑھنے کے لیے گئے ہوئے. چند مہینوں کے بعد ایک عجب تشنگی ہمیں اپنے وطن کی ہوتی ہے کہ کاش وطن کی گلیاں نظر آ جائیں. جبکہ کہاں ہے جہاں لوگ جانے کا ارمان کرتے ہیں، صبح و شام معصومہ کے گنبد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد وطن کی یاد ستاتی ہے. اب وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے. یہ سلیقہ کوئی حسین سے سیکھی. مشہور شعر ہے نا، خدا درجات بلند کرے انشاءاللہ. نام شبیر پر بے ساختہ گریا ہونا، بعد کلمے کے یہ ایمان کا نشان اور بھی ہے. عین توحید ہے یہ آپ کا رونا، عین توحید ہے. عین توحید ہے آپ کا حسین ابن علی پر رونا. عین توحید ہے آپ کا فضائل علی ابن ابی طالب سن کر خوش ہونا. عین توحید ہے آپ کا عاشورہ
عاشقہ کے دل غمزدہ ہو جانا. قلبی لقلبکم، صرف مولا میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو. آبا جان، وطن چھوڑنا آسان نہیں، اور وطن کوئی عام وطن نہیں بلکہ نانا کا مدینہ. جہاں نانا کی قبر متحر ہو، وہ وطن کے جہاں ماں کا مزار ہو، جن گلیوں سے نانا کی خوشبو آتی ہو، جس گھر میں ماں کی خوشبو بسی ہوئی ہو، جس در و دیوار میں بھائی کا شیریں لہجہ سنائی دیتا ہو، اس وطن کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں. کوئی حسین سے پوچھے. کہا کہ 60 ہجری کی 28 رجب کی شب تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسے صحابی کہ جو اپنے سن کی وجہ سے، اپنی عمر کی وجہ سے ان کو صحیح سے دکھائی نہیں دیتا تھا اور سنائی تو بالکل ہی نہیں دیتا تھا. کہا کہ جب بجلی آسمان پر چمکتی تھی نا، اس کی کڑک کی آواز بھی ان کو نہیں سنائی دیتی تھی. 28ویں کی شب میں فرمانے لگے کہ مجھے رہ کر کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی. کہا حسین ابن علی نے جانے کا ارادہ کیا ہے. کہا کہاں؟ کہا مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کے جانے کی خبر سنی، پاپ باہر اپنے گھر سے باہر نکلے حسین کو رخصت کرنے کے لیے. آج منظر کیا تھا مدینے کا کہ جب 28ویں کی شب میں امام حسین نے مدینے سے رفع سفر مانگا ہے نا، کئی ناکوں کو لایا گیا، ان ناکوں کے اوپر غذا کو بار کیا گیا، ناکوں کو آگے بڑھا دیا گیا. پھر کچھ ناکے لائے گئے، ان پر مشکیزوں کو بار کیا گیا، ان مشکیزوں والے ناکے کو آگے بڑھا دیا گیا. آج حسین کے پاس غذا بھی ہے، آج حسین کے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں. پھر کچھ عودت اور کجاووں کے ساتھ محملوں کو لایا گیا، بنی ہاشم کے بیت شرف پہ بٹھایا گیا، ناکے کو بٹھا دیا گیا. پردہ اٹھتا تھا، کوئی بیوی باہر آتی تھی، محمل کا پردہ اٹھایا جاتا تھا، بیوی عزت و احترام کے ساتھ سوار ہو جاتی تھی، ناکے کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا. منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سید الشہداء ایک نشست پر تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ پردہ اٹھا، بیت الشرف کا پردہ اٹھا، چند کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بیوی آئی، ہر طرف علمان کی صدائیں بلند ہوئی. عباس علمدار آگے بڑھے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. اکبر نے زانوں کو خم کیا، قاسم نے پھوپھی کی نالین کو سنبھالا، حسین نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے بہن کو سوار کیا، شان سے زینب سوار ہوئی. کسی نے پوچھا کہ یہ کون معظمہ تھی؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، یہ علی کی وہی بیٹی تھی کہ جب نانا کی زیارت کے لیے جاتی تھی تو تاریخ کے شب کا انتخاب کیا جاتا تھا. تاریخی یہ شب میں زینب نانا کی زیارت کرتی تھی. حسن آگے بڑھتے، چراغ کی لو کو مقدم کر دیتے، زینب زیارت کر کے واپس آ جاتی. دہائیوں تک ایک ہمسایہ رہتا تھا. زینب اس کے ہمسائے میں کتنی دہائیاں رہی ہوگی. کہا کہ میں نے آج تک زینب کی صدا کو نہ سنا. زینب شان سے سوار ہو کر چلی ہے مدینہ سے. 10 زیادہ جوڑ کر بس اتنا کہوں گا شہزادی، اب آپ کے مسائل پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے، فقط اتنا کہوں گا بی بی 28 رجب 60 ہجری کی سواری ہے، 61 ہجری کا 11 محرم ہوگا. بے کجاؤ رسن بستہ زینب اولیاء مقام، بے مغلا ہو چادر پشتے ناقہ پر بھائی کا لاشا، کونیوں کے بل زینب تک. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.